حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر کتنے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اصرار کیا کہ اب ہمیں اسلام کا اظہار کرنا چاہیے، دین کو اب ہمیں ظاہر کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہماری تعداد کم ہے، ابھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر بار بار اصرار کرتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جتنا مسلمان ہوئے تھے وہ سارے مسجد حرام کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب سارے جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مجلس کے اندر شریک ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ پہلے خطیب ہیں جو دین اسلام کا اظہار کیا تھا، وہ پہلے خطیب ہیں جو لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مجلس کے اندر موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر اپنے اسلام کا اظہار کیا، لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا۔ جب کفار مشرکین نے یہ باتیں سنی تو سارے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے اور مسلمانوں کو بے دردی سے مارا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے مارا کہ پیروں تلے رون ڈالا۔ انہی مشرکین میں سے عتبہ بن ربیعہ تھا، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوتے سے مارا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کی ناک چمٹ گئی۔ جب آپ کے قبیلے والے نے دیکھا، قبیلہ بنو تمیم والے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑوا کر بے ہوش تھے کپڑے کے اندر ڈال کر گھر کے اندر لے آئے۔ گھر کے اندر لے آئے، جب دیکھا کہ زخم بہت زیادہ ہیں، کیا پتہ اس زخموں کی وجہ سے مر جائے، تو وہ قبیلے والے مکہ کے اندر آئے اور کہا کہ اگر ان زخموں کی وجہ سے ابو بکر اس دنیا سے چلے گئے تو ہم اس کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے۔ یہ بات کہہ کر یہ اعلان کر کے گھر جب آئے، حضرت ابو بکر کو بار بار بلواتے رہے لیکن بے ہوشی کی وجہ سے جواب نہیں دے رہے۔ آخر میں جواب دیا اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے؟ تو قبیلہ والوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی ہے، ابھی بھی آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ سارے قبیلے والوں اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ کی والدہ کو کہا ام خیر بنت صخرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اپنے بیٹے کا خیال رکھیں، اس سے کھانے کے بارے میں پوچھیں۔ تو آپ کی والدہ نے کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آپ کی والدہ نے کہا میں آپ کے دوست کے بارے میں نہیں جانتی۔ تو ابو بکر نے کہا ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، اس سے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو آپ کی والدہ ام جمیل بنت خطاب کے پاس گئی اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ابو بکر پوچھتے ہیں تو ام جمیل خوف کی وجہ سے رازداری رکھتے ہوئے کہا کہ میں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو جانتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بیٹے کے پاس چل کے جا سکتی ہوں۔ تو آپ کی والدہ نے کہا جی میرے ساتھ چلے میرے بیٹے کے پاس۔ جب ام جمیل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو آپ کو دیکھا زخموں کی وجہ سے بےتاب ہوئے پڑے ہیں، تو چیخ کر بول پڑے اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ حال کیا، وہ لوگ کافر ہیں، فاسق ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو ام جمیل نے کہا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ تو پھر ام جمیل نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی حالات کے اندر ہیں، صحیح سالم ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو پھر پوچھا کہ اب وہ کہاں ہیں؟ تو ام جمیل نے کہا کہ اب وہ دار ارقم کے اندر ہے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ اور ام جمیل بار بار کھانے کا اصرار کرتے رہے، پینے کا اصرار کرتے رہے، لیکن ابو بکر نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اس نے کہا جواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے عہد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں گا، جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں گا۔ تو آپ کی والدہ اور ام جمیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا
تو محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے جھک کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور دیگر مسلمانوں نے بھی آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی یہ حالت دیکھی تو آپ کے اوپر شدت رقت طاری ہو گئی۔ تو اس کے بعد ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے اب کوئی تکلیف نہیں ہے۔